اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے، نظر نہیں آ رہی؟ تھوڑی قریب لاتا ہوں۔ فضائی آلودگی یا اسموگ میں نہاتا ہوا یہ شہر نیو دہلی، لاہور یا کراچی نہیں بلکہ امریکی شہر نیو یارک ہے۔ 60 اور 70 کی دہائی میں نیو یارک سمیت امریکہ کے کچھ بڑے شہروں میں ایئر کوالٹی انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکی تھی، اتنی خطرناک کہ لوگ نہ صرف اس سے بیمار ہو رہے تھے بلکہ کچھ کیسز میں تو اپنی جانیں بھی گنوا رہے تھے۔ آج نیو یارک میں یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ انفیکٹ امریکہ بھر میں مجموعی طور پر ایئر کوالٹی باقی دنیا سے کافی بہتر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کہانی وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچی؟ بتاتا ہوں۔ کسی بھی شہر کی ماحولیاتی آلودگی کا ایک بہت بڑا سبب ہوا میں موجود کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، اور یہ کیمیکلز یا تو گاڑیوں کے دھوئیں سے نکلتے ہیں یا پھر فیکٹریوں میں جلنے والے ایندھن سے نکلتے ہیں یا پھر کسی بھی ایسی جگہ سے جہاں پر بہت سارے قسم کا ایندھن جلایا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کی شروعات اور پھر دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر ڈیولپمنٹ کی جا رہی تھی، اور ظاہر سی بات ہے یہ ڈیولپمنٹ ایندھن کے جلائے بغیر ممکن نہیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں کے ماحول میں بہت زیادہ آلودگی بڑھنے لگی۔ لیکن پھر 1970 میں صدر نکسن نے فیصلہ کیا کہ بس اب بہت ہو چکا اور اس فضائی آلودگی کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ صاف ہوا اور صاف پانی یہ ہر امریکی شہری کا بنیادی حق ہے، اور اس حق کی گارنٹی کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور فیصلہ کن انداز میں کرنا ہوگا۔ اگر یہ ابھی نہیں ہوا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اسی جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے آنے والے برسوں میں مختلف امریکی ایڈمنسٹریشنز نے کچھ ایسے سٹیپس لیے جن سے ماحول میں بہتری آنے لگی۔ مثلا 1970 میں امریکی کانگریس نے ایک نیا کلین ایئر ایکٹ پاس کیا جس کے تحت گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کو یہ پابند کیا گیا کہ اگلے 5 سالوں میں نئی گاڑیوں میں سے دھوئیں کے اخراج کو 90% تک کم کیا جائے۔ اسی سال امریکہ میں ایک وفاقی ماحولیاتی ادارہ یعنی EPA بھی قائم کیا گیا۔ پھر 1975 میں ایسی ٹیکنیکس متعارف کرائی گئی جن کے تحت پیٹرول میں سے لیڈ نامی کیمیکل کو نکالا گیا۔ 1990 میں کانگریس نے کلین ایکٹ ایئر میں ایک ترمیم کے ذریعے کچھ نئے قواعد و ضوابط انٹروڈیوس کرائے جس کے تحت ماحول میں سے مزید اور کیمیکلز کو نکالنے کا کام شروع کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی امریکہ بھر میں اسٹیٹ لیولز پر بھی بہت ساری ریگولیشنز متعارف کرائی گئیں جن سے ماحول کو کنٹرول کیا جائے، اور جیسے جیسے یہ سٹیپس لیے گئے ویسے ویسے امریکہ کی فضا میں سے یہ کیمیکلز کم ہوتے گئے اور یہاں کا ماحول بہتر ہونے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی اکانومی بھی بہتر ہونے لگی۔ میں اکانومی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ عموماً یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جہاں پر ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں اسٹیٹس کو بہت سارا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن خود EPA کے مطابق امریکہ میں ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے جتنے بھی ڈالرز خرچ کیے گئے اس میں سے ہر ڈالرز کے بدلے میں $9 کا انہیں فائدہ ہوا، یعنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ امریکہ اور دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے پر کام کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ایسا مستقبل بھی ممکن ہے جہاں پر ایندھن کا استعمال یا تو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے یا منیمم حد تک پہنچا دیا جائے اور اس کی جگہ رینیوبل سورسز کو یعنی سولر اور ونڈ پاور کو یوز کیا جائے۔ راستہ لمبا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ That's it. See you next time.